اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ پہلا بخش، سالک کو سیر سلوک کرنے سے پہلے یہ مقدمات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلا فصل ایمان ہے۔ ایمان کسی چیز کو ماننا، قبول کرنا، تصدیق کرنا، اللہ کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنا، جو چیزیں وہ لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرنا، اسے ماننا، یہ ہے ایمان۔ اس سے کم اگر ہو تو ایمان نہیں ہے، اس سے اگر زیادہ ہو تو کمال ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ جو چیز جاننا چاہیے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ علم کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو چیز کہنا چاہیے وہ کہتا ہے، اور جو چیز عمل کرنا چاہیے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ سب اعمال صالح ہے۔ صالح صلاحیت سے آتا ہے، وہ عمل جو آپ کو اللہ کی جانب لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ایمان کے مراتب کیا ہیں؟ ایمان زبانی، انسان زبانی ایمان لاتا ہے، جب اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے قلب میں ایمان اترا ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان تقلیدی، بزرگوں کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اس کو مانتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تقلیدی۔ ایک ایمان تحقیقی اور برہانی کہتے ہیں، جو استدلال دلیل کے ساتھ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اور ایک ایمان شہودی ہے، انسان مشاہدہ کرتا ہے، مشاہدہ کر کر تصدیق کرتا ہے۔ اگر کوئی سیر سلوک کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کم از کم ایمان تقلیدی ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان تقلیدی نہ ہو تو وہ سیر سلوک نہیں کر سکتا۔ دوسرا فصل ثبات، ثابت قدم رہنا، ایمان میں ثابت قدم رہنا۔ اگر ثابت قدم نہیں ہیں، آپ صحیح سے عمل صالح انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ کے اندر ایسا کوئی علم ہو، باطنی بصیرت ہو، ایک ایسا یقین ہو جس کے بدولت آپ کے اندر وہ ثبات پیدا ہو جائے، اور اگر آپ کو ملکہ ہو جائے گا، عمل صالح کرنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ تیسری فصل نیت۔ نیت کا کام علم اور عمل کو جوڑنا ہے، ملانا ہے۔ نیت سے پہلے علم ہے، نیت کے بعد عمل ہے۔ نیت یعنی قصد کرنا۔ آپ جب نیت کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، تو اس سے پہلے اللہ کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اس لحاظ سے وہ نیت کرے گا، قصد کرے گا۔ چوتھی فصل صدق یعنی سچائی، لغت میں سچ بولنے والا اور وعدے کا وفا کرنے والا۔ یہاں پر جو اصطلاح میں بیان ہوتا ہے، سچ بولتا ہے، نیت میں سچا ہے،
ارادے و عزم جو طلب ہے اس میں سچا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اس کی وفائی کرتا ہے، اس میں سچا ہے، وعدے کا سچا ہے۔ یہ سب چیز اگر اس کے اندر ملکہ ہو جائے تو اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ صدیق کا مرتبہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نبیوں کے بعد نبیین جہاں پر کہا ہے، اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین کا مرتبہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدیق سے مخاطب کیا ہے، کانا صدیق النبیہ۔ 5ویں فصل انابت۔ انابت کے معنی ہے اپنا رخ خدا کی طرف کر دینا، پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو۔ انابت قلبی ہے، انابت زبانی ہے، اور انابت عملی ہے۔ انابت قلبی جو فکر کرتا ہے، جو طلب ہے، جو ہدف ہے، وہ صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ انابت زبانی جو ذکر کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر بجا لاتا ہے، ہمیشہ اللہ کے لیے ذکر کرتا ہے، اللہ سے ہٹ کے اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تیسرا انابت عملی ہے، جو عبادت اور جو اطاعت کرنا چاہیے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہ خیرات کرنا چاہتا ہے یا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ پوری خدا کی طرف ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کو اس سے کوئی ثواب نہیں چاہیے، جنت کے لیے نہیں کرتا ہے، صرف اس کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے انابت۔ 6ٹی فصل اخلاص۔ اخلاص کے لغوی معنی پاک کرنا ہے، ایک چیز کو ایک چیز سے پاک کرنا۔ یہاں پر اللہ سے ہٹ کے سب چیز کو خود سے پاک کر دے، صرف اس کی طلب رب العزت ہو، صرف خاص اس کے لیے ہو جائے، اس کے لیے خالص ہو جائے۔ جو وہ کہتا ہے اور جو وہ کرتا ہے خالص خدا کے لیے ہو، خاص خدا کے لیے ہو، اس کا غرض طلب اللہ سے ہٹ کے کچھ نہ ہو، نہ اس کی طلب دنیاوی خواہشات ہو، نہ اس کی طلب اخروی خواہشات ہو، اس کی طلب نہ جنت حاصل کرنا ہو، نہ جہنم سے بچنا ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر وہ عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ سے ہٹ کر وہ دوسری چیز کی طرف رجوع کرتا ہے یا طلب کرتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہے۔ شرک کے 2 تقسیم کرتے ہیں، ایک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی وہ جو آشکار شرک ہے، یعنی بت پرستی۔ شرک خفی وہ ہے جو اللہ سے ہٹ کے اس کی طلب ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی۔ اگر وہ اللہ سے ہٹ کے ہے، اس کی طلب، اس کا ہدف اللہ نہیں ہے، تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی انسان شرک خفی میں مبتلا ہوتا ہے تو جان لے کہ وہ سیر سلوک نہیں کر سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔